अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको खैर खूबी से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई+ एकेडमी में हम आपका फिर इस्तकबाल करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम इकाई नंबर 2, दूसरी इकाई जो अक़ीदा है, पहली इकाई भी अक़ीदा के उन्वान पे थी, दूसरी इकाई भी अक़ीदा है। किताब में सबक नंबर 8 है। ये सबक का नाम है पैगंबर। इंशाअल्लाह इस सबक में जो मतन है उसकी क़िरात करेंगे, यानी जो ये सबक है बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, इसकी हम रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। पैगंबर। अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है। अल्लाह के उन नेक बंदों को रसूल, नबी और पैगंबर कहते हैं। ये सब इंसान थे और अच्छे सच्चे लोग थे। वो खुद अच्छे काम करते थे, दूसरों को अच्छा काम बताते थे और बुराई से रोकते थे। अच्छे आदमियों ने उनका कहना माना, उनके अहकाम पर चले तो अल्लाह उनसे राजी हुआ, उनको इनाम दिया। और बुरे आदमियों ने उनको नहीं माना, उल्टे उनके दुश्मन हो गए, उन पर जुल्म किया, उनको दुख दिया। ऐसे जालिमों पर अल्लाह का अजाब आया और वो तबाह हो गए। दुनिया में हजारों पैगंबर आए। सबसे पहले पैगंबर का नाम आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिर में हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आए हैं। उनके बाद न कोई पैगंबर आया और न अब कभी आएगा। हमारे रसूल आखिरी पैगंबर हैं। नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। हम अल्लाह के सब नबियों को मानते हैं। सब पर अल्लाह की रहमत और सलाम हो। आइए बोर्ड पर हम इस सबक को और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। सबक का उन्वान है पैगंबर। अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसने अपनी मेहरबानी से इंसानों को अच्छे अच्छे कामों का रास्ता बताने के लिए अपने बहुत से नेक और अच्छे बंदों को भेजा है। अल्लाह बहुत मेहरबान है।
اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو رسول، نبی یہاں اور بڑھا لیتے ہیں اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے۔ وہ خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے۔ وہ خود اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اچھے آدمیوں نے ان کا کہنا مانا، ان کے احکام پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا، اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا، الٹے ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اچھے آدمیوں نے ان کا کہنا مانا، ان کے احکام پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو انعام دیا، اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا، الٹے ان کے دشمن ہو گئے، ان پر ظلم کیا، ان کو دکھ دیا۔ ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ سب سے پہلے پیغمبر کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اب کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، سب سے پہلے پیغمبر کا نام آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اب کبھی آئے گا۔ ہمارے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ سبق کا متن اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ الحمدللہ۔ اب آئیے، یہاں پر کئی سوالات موجود ہیں، ان کے جوابات ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نبی، رسول، پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب پڑھیں گے سبق کو تو ملے گا۔ سبق پڑھیں، کتاب کھولے ہوئے ہوں گے آپ۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ تو یہ 2.5 لائن میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اس کو مختصر طریقے سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ
اللہ نے اپنے جن نیک بندوں کو اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا، ان کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی کتاب سے اللہ نے اپنے جن نیک بندوں کو اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا، ان کو رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ بدل بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جواب کے الفاظ یہی ہوں۔ آپ اپنے لفظوں میں اس سوال کا جواب بتا سکتے ہیں، اور اس بات کی آپ کوشش بھی کیجیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، اللہ نے پیغمبروں کو کس لیے بھیجا؟ اسی جواب سے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے۔ اب جو ہے پورا جواب اس طرح بھیجیں گے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، یا اللہ نے پیغمبروں کو اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا۔ اس طرح سے جواب دیں گے۔ آپ کے استاد ضرور اس طرح سے آپ کو جواب لکھنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اسی طریقے سے اور کئی سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ خود سے سوچیں اور سمجھیں۔ ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، پھر آپ سب اپنی اپنی کاپیوں میں، نوٹ بک میں یہ جو لکھا ہوا ہے اسے نقل کریں گے، لکھیں گے انشاءاللہ۔ لکھا ہوا ہے، پیغمبروں نے ہمیشہ یہی حکم دیا۔ پیغمبروں نے ہمیشہ یہی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اس کی تفصیل یہ دو نقطے کے بعد آ رہی ہے۔ جو حکم دیا اس کو یہ دو نقطہ لگایا گیا ہے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے۔ لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو۔ لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو۔ لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو۔ پیغمبروں نے ہمیشہ یہی حکم دیا، لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، تقریباً۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، ان کے علاوہ بھی دنیا میں
بہت سے پیغمبر آئے۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، کچھ کا نام اللہ نے ہم کو بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، اور بہت سارے پیغمبروں کا نام اللہ و رسول نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ جن کا نام بتایا ہے ان کے نام کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ ایمان ان پہ رکھتے ہیں، اور جن کا نام نہیں بتایا گیا ہے ان پر ہم بغیر نام کے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا۔ پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بھول ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، مگر پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر قوم میں آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں، کسی بھی پیغمبر سے کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں اور فرشتوں سے اونچے ہوتے ہیں، تمام انسانوں اور فرشتوں سے اونچے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم اتنے اونچے ہیں تو پیغمبر اتنے اونچے، یا کوئی انسان اتنا اونچا ہے تو پیغمبر اور اونچا، کوئی انسان اتنا اونچا ہے تو پیغمبر اتنے اونچے؟ کیا مطلب؟ یعنی اپنے درجے میں، مرتبے میں، فضیلت میں، بزرگی میں، اچھائی میں تمام انسانوں اور فرشتوں سے اونچے ہوتے ہیں، یعنی ان کا درجہ تمام انسانوں سے اور فرشتوں سے اونچا ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ اللہ کے بعد یہاں جو ہے ہم اتنا بڑھا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی اتنا اس لیے بڑھاتے ہیں، بات اس سے بھی واضح ہے تاکہ اور زیادہ بات واضح ہو جائے، باقی یہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد انہی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کی ہر بات دین ہے۔ اللہ کی مخلوق میں، یعنی اللہ نے جو بھی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں میں اللہ کے بعد مخلوق میں انہی پیغمبروں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، یعنی بلند ہے۔ پیغمبر کی ہر بات دین ہے۔ پیغمبر جو بھی زبان سے بولتے ہیں، کرتے ہیں، جس پہ خاموش رہتے ہیں، وہ سب دین ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ یہی حکم دیا، لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو۔ قرآن پاک میں تقریباً 25 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تمام انسانوں اور فرشتوں سے اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد انہی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کی ہر بات دین ہے۔ چند پیغمبروں کے نام پڑھیں اور کم سے کم 4 کا نام یاد رکھیں، یعنی 4 ضرور یاد کر لیں۔ آپ 5 بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ تمام کو یاد کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام،
زکریا علیہ السلام، آدم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ پھر سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ یہ نام ہے پیغمبروں کے، آدم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ خالی جگہیں پر کیجیے۔ اللہ بہت ہے، اللہ کا عذاب آیا، دنیا میں آئے، جگہیں خالی ہیں، جملے مکمل نہیں ہیں، مکمل کرنا ہے۔ مثلا اس کو ہم کو مکمل کرنا، دیکھنا ہے اس میں سے کون سا لفظ آئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سبق پڑھ کر کے بھی جان سکتے ہیں۔ اگر اس میں سے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ سبق پڑھیے، 2 بار 3 بار 4 بار تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ بہت ظالموں پر ہے، کوئی معنی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ بہت نبیوں ہے، نہیں، غلط ہو رہا ہے۔ اللہ بہت آخری پیغمبر ہے، غلط ہو جا رہا ہے۔ اللہ بہت ہزاروں پیغمبر ہے، غلط ہو جا رہا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، یہ صحیح ہو جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم بھر دیں گے، اللہ بہت مہربان ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو جملے ہیں ان جملوں میں بھی اسی طرح غور کر کے آپ بھریں، اور اگر آپ غور کر کے سمجھ کے بھرنا مشکل ہے تو آپ سبق کو کئی بار پڑھیں اور دیکھیں ہزاروں پیغمبر کا لفظ جہاں آیا ہے وہاں سے پہلے اور بعد میں کیا ہے، آخری پیغمبر سے پہلے اور بعد میں کیا ہے۔ اگر اس میں سے میچ ہو جاتا تو سمجھیے کہ یہ بھرنا ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے لیے خالی جگہیں بھرنے کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، ایک جیسی آواز والے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے۔ ہزاروں، شباب، ظالموں، اصول، تباہ، گندوں، نبیوں، موسیٰ، عذاب، بہاروں، رسول، جاہلوں، رندوں، نباہ، عیسیٰ، ولیوں۔ یہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ کسی لفظ کو ہم دیکھتے ہیں، ملاتے ہیں، جیسے یہاں پہ لفظ ہے ایک گندوں، یہاں پہ گندوں لکھا ہوا ہے۔ ایسی ہی آواز، ایسا ہی ساؤنڈ کدھر ہے؟ تو ہم غور کرتے ہیں، عذاب نہیں ہے، گندوں، بہاروں، آخر میں تو گننے کی آواز آ رہی ہے لیکن سیم نہیں ہے۔ رسول، جاہلوں، ہاں، گندوں، جاہلوں، یہ بڑا اچھا مل رہا ہے، گندوں، جاہلوں، تو یہ ہم لکھ رہے ہیں۔ ایسے نبیوں اور ولیوں، یہ مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے، دھیان سے پڑھیے۔ پیغمبر، تباہ، ظالموں، معنی بتایا ہوا ہے، آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دونوں آوازوں کی ایک ایک مثال اپنی طرف سے لکھیں، جیسے رسول اور بول۔ اب دیکھیے یہاں بھی واو ہے
यहाँ भी वाव है, इससे पहले भी वाव से पहले यहाँ भी पेश है, वाव से पहले यहाँ भी पेश है, बल्कि आखिर में यहाँ भी लाम है और आखिर में यहाँ भी लाम है, लेकिन आवाज अलग अलग है। रसूल, रसूल, सूल, बोल, बोल। तो अब रसूल इसी तरह से है उसूल, फूल, धूल, स्कूल, भूल, रूल, एक तरह है आवाज। मगर बोल, खोल, ओल, फोल, आप देखें इस तरीके से आवाज का फर्क है। मेल जोल, मील जूल नहीं है, रोल, रूल नहीं, ढोल, ढूल नहीं, घोल, घूल नहीं, मोल, मूल नहीं। तो इसी तरीके से और दूसरे अल्फाज आपको लाने हैं रसूल के वजन पे और बोल की आवाज जैसे आपको और भी अल्फाज लाने हैं इंशाअल्लाह। बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है अच्छे आदमियों ने उनका कहना माना। यहां पर जो हा है ये कैसे लिखा जाएगा, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम बेटा स्किप करते हैं इंशाअल्लाह। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं और हमारे पास वक्त भी नहीं है। नीचे अलग अलग लिखे हुए हुरूफ मिलाकर मुकम्मल लफ्ज बनाएं। जैसे नून अलग है, ये अलग है, काफ अलग है, इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे नेक बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा नेक। तो ऐसे ही मिला करके आपको लिखना है। अलैहिस्सलाम का माना जानिए, अलैहिस्सलाम का क्या माना होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद लिखा हुआ नीचे लिखे हुए लफ्जों को अलग अलग करें और गौर करें कि मिलाकर लिखने में हुरूफ की शक्ल किस तरह बदलती है। जैसे अच्छे है, फिर देखिए अलग अलग करके लिखा है। इसी तरीके से यहां थे है तो आपको भी यहां अलग अलग करके लिखना है और इंशाअल्लाह इसको समझना है। इस तरीके से हमारा सबक आज का अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ और सबक का टाइम भी खत्म हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझको, आपको, सबको सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।